یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے کہ ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں اور شادیاں 3، یعنی شادی کی ہاتھ میں 2 لکیریں ہیں اور شادیاں 3 ہو چکی ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہمارے پاس ایک خاتون آئی، نام ان کا شبانہ فرض کر لیتے ہیں، فرضی نام ہے، اور جگہ کوئی بھی کراچی کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس آئی اور اس نے جب اپنا ہاتھ دکھایا تو اس کے ہاتھ میں جو 2 شادی کی لکیریں تھیں، یعنی ایک لکیر تو 2 شاخہ ہو چکی تھی اور دوسری لکیر یعنی ٹوٹ کر چل رہی تھی، یعنی نہ چلنے والی شادی سمجھ لیں۔ اس طرح کی 2 لکیریں تھیں، اور ان کے ہاتھ پہ ابھار زہرہ جو ہے وہ کافی ابھرا ہوا تھا، جو جسمانہ گرمی کا ابھار سمجھا جاتا ہے، جسمانہ گرمی کا ابھار کہتے ہیں۔ یہ ان کے ہاتھ میں کافی یعنی سوجا ہوا یا پھولا ہوا تھا۔ انہوں نے ہاتھ دکھایا تو انہوں نے کہا جی میرے ہاتھ میں شادیاں کتنی ہیں؟ میں نے کہا جی شادیوں کی تو آپ کے ہاتھ میں 2 لکیریں ہیں، یہ دونوں لکیریں یعنی ٹوٹ چکی ہیں، یہ شادیاں ٹوٹ چکی ہیں، یہ ٹوٹ جائیں گی۔ تو بولا اس کے علاوہ، میں نے کہا اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں ابھار زہرہ موجود ہے، ایسے لوگ 3، 4 اور 5 شادیاں بھی کر سکتے ہیں اگر ان کے اندر ایسی صلاحیت یا ایسی پوزیشن ہے تو، مالی اور دیگر۔ تو جب یہ بات میری ہوئی تو اس وقت ان کے ساتھ ایک صاحب اور بھی بیٹھے ہوئے تھے جو انہی کے ساتھ تھے، اس لیے میں بات کو زیادہ آگے نہ لے جا سکا اور میں نے بات کو یہاں ہی گول کر کے ختم کر دیا۔ اب دوسرے دن وہ خاتون جو ہے نا وہ پھر آئی میرے پاس دوبارہ۔ اس نے کہا جی یہ بتائیں کہ میری یہ شادی چلے گی یا نہیں چلے گی؟ میں نے کہا دونوں شادی کی لکیریں آپ کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ ابھار جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ لوگ اگر کوئی بھی قدم اٹھائیں تو اٹھا سکتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا جی میری ایک سہیلی ہے، اس کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں لیکن شادیاں ان کی 3 ہو چکی ہیں، ایسا کیسے ہوا؟ لکیریں تو 2 ہیں تو شادیاں 3 کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا جی 2 شادی کی جو لکیریں ان کے ہاتھ میں ہیں، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہیں جس طرح آپ کی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ابھار زہرہ ابھرا ہوا ہے تو وہ 3، 4 شادیاں بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے پھر لکیر اس کی کیوں نہیں آئی ہاتھ میں؟ میں نے کہا لکیر اس کی آتی ہے کہ ایک تو شادی آپ نے مثال کے طور پر پسند کی یا گھر والوں کی مرضی سے کی، یا شادیاں 2 ہونی تھی، وہ ہو گئی۔ اب جو تیسری شادی کی جو لکیر ہے، اس کی مثال لیں کہ کشتی جو چلاتے ہیں نا، جو کشتیاں وغیرہ چلاتے ہیں تو ان کو ناخدا کہتے ہیں، جو کشتیاں چلاتے ہیں ان کو ناخدا کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا تیسری شادی ایسی ہے کہ جیسے ناخدا کے بغیر کشتی کو چلانا، یا ڈرائیور کے بغیر گاڑی کو چلانا، یا اسٹیئرنگ کے بغیر گاڑی کو چلانا۔ یہ گاڑی چل تو پڑے گی لیکن کبھی بھی اپنی منزل پہ پہنچ نہیں پائے گی، یعنی کہ وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گی۔ تو میں آپ کو لکیریں بنا کر بتاتا ہوں، ان لکیروں کو آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے یہ زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دماغ کی لکیر، اس کے بعد یہ دل کی لکیر، ٹھیک ہے، دل کی لکیر یہ یہاں تک آتی ہوئی، اس کے بعد لک لین، اس کے بعد شادی کی یعنی کہ ایک لکیر اس طرح کی، اس طرح سے، اور دوسری لکیر یعنی 2 شاخہ، اس طرح سے لکیریں ان کے ہاتھ میں بنی ہوئی تھی۔ اور یہ جو ابھار تھا یہ کافی ابھرا ہوا ابھار تھا۔ ابھرا ہوا ابھار یہ ہے کہ جو ان کے نصیب میں، جو مقدر میں جو چیز تھی وہ تو سلسلہ ہو گیا ختم، دونوں، یا والدین کی طرف سے تھا یا ان کی طرف سے محبت تھا یا کچھ ایسا تھا، وہ سارا ہو گیا ختم۔ اب جو تیسری شادی والی یہاں جو پوزیشن آ رہی ہے اس کی وجہ سے، تو یہ وہ شادی ہے کہ جس کو ہم پائیدار شادی بھی نہیں کہہ سکتے، مضبوط شادی بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہوا میں کی ہوئی کوئی قول ہے یا کوئی بات ہے جو کبھی پوری نہ ہو۔ جیسے آپ ہوا میں کچھ کہہ دیں، جی ایسا میں کر سکتا ہوں یا وہ کر سکتی ہوں، یہ اس طرح کی بات ہے کہ شادی ضرور ہو جاتی ہے لیکن چلنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ چلے گی یا نہیں چلے گی۔
ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ چلتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ابھار ذرہ جو ہے جوش اور ولولے کا ابھار ہے، جوش اور ولولے کا ابھار ہے، یہ صرف اور صرف وقتی طور پر جنہیں ایسا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کرنا چاہیں یہ نہیں ہو پائے گا، یعنی کہ یہ شادی نہیں چلے گی۔ یہ جذبات ہیں، یہ وہی جذبات ہیں جو نوجوان لڑکی اور لڑکے کے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن کرتے دونوں نہیں ہیں، دونوں اپنے اپنی غرض کے لگے ہوتے ہیں چکر میں۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے، یہ ابھار بھی ایسا ہی ہے کہ ایسے لوگ صرف اور صرف اپنی ذہنی تسکین کے لیے یا دکھاوے کے لیے یا بناوٹی طور پر یا اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بتانے کے طور پر یا اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے تو 3 شادیاں کی ہیں، یہ وہ شادی ہے۔ اور اس شادی کو آپ پائیدار نہیں کہہ سکتے، اور نہ یہ پائیدار ہوگی۔ کیوں؟ کہ یہ تو جوش اور ولولہ ہے، یہ ختم ہوگا تو سب ختم ہو جائے گا، چاہے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو رہی ہو، کتنا ہی کچھ ہو نہ ہو رہا ہو، یہ نہیں چلے گا۔ اب اس نہیں چلنے سے پھر کیا ہے کہ یہ دیکھیں دماغی لکیر آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ان کے دل کی لکیر دیکھ لیں، یہ حساس، اور یہ قسمت کی لکیر دیکھ لیں کہ قسمت کی لکیر بھی ایسی ہے کہ جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ قسمت کو دھکا لگا لگا کے چلانے والی بات، ورنہ چلنے والی بات مجھے اس میں نظر نہیں آتی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اور آپ اپنے ارد گرد، اپنے دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں اگر کسی کے ہاتھ پر ایسی چیز دیکھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 2 لکیریں تو شادیاں 3 کیوں ہوئی۔ 2 لکیریں جو ہیں وہ پکی شادیوں کی علامت تھی، نہیں چلی، وہ ان کے آپس کے معاملات تھے، لیکن یہ جو ہے یہ صرف جوش اور ولولے کی شادی ہے، اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے گا، نہ ہی اس کی کوئی گارنٹی ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ ہمیرا ارشد نے سوال کیا ویاڑی سے کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، یہ بتائیں کہ ہمارے حالات کب اچھے ہوں گے۔ سب سے پہلی بات میرا صاحبہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بے شمار لکیریں ہیں، اور ہاتھ میں جتنی زیادہ لکیریں ہوں گی اتنی ہی زیادہ پریشانیاں ہوں گی۔ رہی بات کہ کامیابی کب ملے گی، تو 2022 کا 5واں اور چوتھا 5واں جو ماہ ہے یہ اللہ کے فضل سے آپ کے لیے بہتر رہیں گے، لیکن جتنی لکیریں ہیں وہ پریشانیاں موجود رہیں گی جب تک آپ اپنی سوچ، اپنا مزاج، اپنا ارادہ نہیں بدلیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اپنا ارادہ بدلنے کی کوشش کریں، اپنی سوچ بدلیں، اس کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو پابندی سے آیت الکرسی جو ہے اس کو آپ پابندی سے پڑھیں۔ یہ سمجھیں کہ 33 بار اول آخر درود شریف، درود ابراہیمی 11 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، تو آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے حالات میں تبدیلی آئے گی۔ موجودہ وقت میں آپ کو پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ کائنات نے سوال کیا فیصلہ آباد سے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے نصیب میں حج یا عمرہ ہے یا نہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، اور یہ لکیر اگر مزید گہری ہو جاتی ہے تو پھر حج یا عمرے کی پکی علامت سمجھی جائے گی۔ مہر فاطمہ نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کے بعد کی لائف کیسے گزرے گی۔ مہر فاطمہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، محبت یا لنک کی 1 لکیر ہے، اور ایک شادی کی لکیر جو ہے وہ 2 شاخہ ہے۔ 2 شاخہ سے مراد یعنی علیحدگی، اور ایک لکیر جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں ماشاءاللہ سے بہت اچھی اور بہت بہتر لکیر، اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی لکیر موجود ہے کہ جس سے میں آپ کو خوش قسمت کہنے پہ مجبور ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر کے نیچے کامیابی کے ابھار پر یعنی اسٹار موجود ہے، کراس کا نشان۔ ایسے لوگ یہ سمجھے کہ انٹرنیشنل شہرت حاصل کرتے ہیں، لیکن اچھے اس میں۔ ایف نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری لائف کب سیٹ ہوگی۔ آپ کی لائف جو ہے 2023 کے بعد آپ کے جو حالات ہیں اس کے حساب سے اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھی رہے گی، اور انشاءاللہ زندگی میں سکون بھی آئے گا، اور مالی طور پر بھی بہت زیادہ بہتری کے آثار ہیں۔ امرین نے سوال کیا کرناٹکا سے کہ 5 سال ہو گئے میری شادی کو، ابھی تک اولاد نہیں ہے، میں اپنے اور اپنے شوہر کے ہاتھ کی تصویریں بھیج رہی ہوں، یہ دیکھ کر بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ دیکھیں،
آپ کے شوہر کے ہاتھ میں بھی اور آپ کے ہاتھ میں بھی کوئی اولاد کی لکیر موجود نہیں ہے۔ ہاں آگے چل کر اگر بن جائے تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، باقی زندگی اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھی گزرے گی انشاءاللہ۔ ماریا رانی نے سوال کیا میرپور سے، یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی جو ہے 2023 میں ہوگی، اور اللہ کے فضل سے شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ بہت اچھی اور پرسکون ہوگی۔ حسن نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ 8 ماہ میری شادی کو ہو گئے، یہ بتائیں کہ اس بیوی سے اولاد ہوگی یا میں دوسری شادی کر لوں؟ پیارے دوست، اللہ اولاد بھی دے گا اور بہتری بھی ہوگی۔ فی الوقت آپ کے ہاتھ میں لکیریں نہیں ہیں، آگے چل کے لکیریں بننے کے آثار موجود ہیں، انشاءاللہ اولاد ہوگی، دوسری شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مصعب نواز نے سوال کیا اٹک سے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے حالات کب بہتر ہوں گے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے حالات انشاءاللہ بہت جلد بدلنے والے ہیں، اور آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہت اچھے اور بہت بہتر ہو جائیں گے۔ طارق نے سوال کیا ہے لیا سے کہ میرا کاروبار اچھا نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کہ میرا کاروبار کب بہتر ہوگا؟ پیارے دوست، آپ کا کاروبار 2023 میں بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز آگے مزید بہتریاں آتی رہیں گی، لیکن کوشش کریں ایک زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور اس کے بعد جو نہ ہو سکے تو صدقہ ضرور دیا کریں، اللہ کی مزید رحمت بھی ہوگی آپ پر۔ علی شان وارسی نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ یہ ہمارے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، کہ یہ بتائیں کہ ہمارا قرض کب اترے گا اور کب بہتری کی طرف ہم جائیں گے؟ انشاءاللہ العزیز یہ جو نیا سال کا آغاز ہوا یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ اس سال میں زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پابندی سے سورہ فاتحہ اور درود ابراہیمی کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز قرضہ بھی اترے گا، حالات بھی بہتر ہوں گے، اور آپ خود بھی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ماں نے سوال کیا شیخو پورہ سے کہ کیا میری پہلی شادی ختم ہو جائے گی اور دوسری شادی ہوگی اور وہ کامیاب رہے گی یا نہیں؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی ایک لکیر ہے، اور دوسری لکیر اگر ہاتھ میں نہیں ہے، اور اگر شادی ہوتی ہے تو اس شادی کا کوئی حتمی نہیں کہا جا سکتا، لیکن فی الوقت کوشش کریں کہ اس شادی کو چلانے کی، اگر چلتی ہے تو اس کو چلانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اگر یہ نہیں ہوتا پھر آگے اللہ بہتر کرے گا، اور کوشش کریں کہ سورہ کوثر کو پابندی سے پڑھتی رہیں 300 بار روزانہ، انشاءاللہ مشکلیں آسان ہوں گی۔ لیلا خان نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کی شادی 3 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اگر اس میں کوئی معاملات ہے تو وہ آپ لوگوں کی طرف سے یا سامنے کی طرف سے، باقی اس میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے فضل سے شادی کے بعد کی زندگی آپ کی انشاءاللہ اچھی ہوگی، اولادیں بھی اللہ دے گا اور بہتر ہوگا۔ آسمہ نے سوال کیا باولپور سے کہ کیا میری 2 شادیاں ہیں؟ آسمہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ 2 ہیں، لیکن ایک شادی جو ہے وہ کسی شادی شدہ سے ہونے کے چانس ہیں۔ مہک رانی نے سوال کیا چشتیاں سے کہ میں نے کسی پامسٹ کو ہاتھ دکھایا تھا، اس نے کہا تھا کہ 2 شادیاں ہوں گی اور پہلی شادی میں پرابلم رہے گی۔ پرابلم تو آپ کی چل رہی ہے، لیکن دوسری شادی کی علامت آپ کے ہاتھ میں مجھے نظر نہیں آتی، تو بہتر یہ ہے کہ اسی شادی کو چلانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہ معاملہ بھی بن جائے گا۔ اگر ہاں خود پرابلم اگر کریکٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کی اپنی مرضی، بہرحال شادی کی آپ کے ہاتھ میں 2 لکیریں نہیں ہیں، شادی کی ایک لکیر موجود ہے، اور آگے چل کے بن جائے تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس شادی میں نہ مزاج ملتا ہے، نہ سوچ ملتی ہے، اور نہ ہی طبیعت ملتی ہے آپ لوگوں کی۔ ثنا نے سوال کیا انڈیا سے کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، یہ بتائیں کہ ہمارے اچھے حالات کب آئیں گے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی بہت ہی کلیئر اور بہت ہی زبردست لکیر موجود ہے، جسے ہم پامسٹری کی زبان میں اسٹار کہتے ہیں۔ اسٹار موجود ہے، اور یہ اسٹار بہت کم خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں موجود ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، اور آپ کی کامیابی جو ہے 2023 سے شروع ہوگی، اور انشاءاللہ 7 سے 9 سال تک انشاءاللہ بہت ہی بہتر اور اچھا وقت آپ دیکھیں گی۔ نایاب قمر نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کے بعد کے حالات کیسے ہوں گے؟ شادی آپ کی انشاءاللہ 2023 میں ہوگی، اور شادی کے بعد آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہت ہی اچھے اور بہت ہی بہتر ہوں گے۔ محمد احمد نے سوال کیا بورے والا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی، اور شادی ہوگی لیٹ۔ عدیلہ نے سوال کیا لاہور سے کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی کی لکیر کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے،
آگے چل کر اگر اچھی بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ موجودہ وقت میں آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں ہیں یہ 2 ہیں، اور یہ دونوں شادیوں کی لکیر میں کوئی پرابلم بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک لکیر ختم ہو کر صرف ایک لکیر رہ جائے۔ بہرحال موجودہ وقت میں آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔